اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 ماہ مبارک رمضان ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے سب سے پہلے آپ تمام اہل ایمان کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرنے کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تاریخ اور اس کی زندگی، اس کے فضائل و مناقب میں سے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اسم گرامی ہے خدیجہ بنت خویلد۔ تاریخ وفات ہے 10 بعثت یعنی پیغمبر خدا کے مبعوث برسالت ہونے کے بعد 10 سال بعد 10 ماہ مبارک رمضان کو اس دنیا سے انتقال کر گئی ہے۔ آپ کے القاب میں سے مشہور جو القاب ہے خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین، طاہرہ اور ام الزہرا کے نام مشہور ہے۔ طاہرہ اسلام سے پہلے عرب جاہلیت کے اس زمانے میں بھی اس عظیم ہستی کی پاک دامنی، اس کی عفت اور اس کی طہارت کی وجہ سے لوگ اس کو طاہرہ کہتے تھے۔ آپ پیغمبر خدا کے ساتھ شریک حیات بن کے پیغمبر اکرم اور حضرت خدیجہ کی مشترکہ زندگی کل 25 سال پر محیط تھی۔ 15 سال بعثت سے پہلے اور 10 سال بعثت کے بعد۔ اس عظیم ہستی کی بہت سارے فضائل اور مناقب تاریخ، حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم فہرستوار چند ایک فضائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک، سب سے اولین مسلمان، اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت خدیجہ پیغمبر خدا پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی۔ جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے، کانت خدیجۃ اول من آمن برسول اللہ من النساء، خواتین میں سے سب سے پہلی خاتون ہے جس نے پیغمبر خدا کی نبوت اور رسالت کو اقرار کیا ہے۔ 2، سب سے پہلی زوجہ رسول اللہ ہے، یا اولا زوجات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزوجہا، یعنی وہ پہلی خاتون ہے جس کے ساتھ پیغمبر خدا نے شادی کی ہے۔ اور جب پیغمبر خدا نے اس کے ساتھ شادی کی تو رسول اللہ نے اس کی حیات میں کسی اور سے شادی نہیں کی جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، لم یتزوج النبی علی خدیجہ حتی ماتت، جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی، یعنی 25 سال پیغمبر کے ساتھ حضرت خدیجہ نے مشترکہ زندگی گزاری ہے۔ 15 سال بعثت سے پہلے، 10 سال بعثت کے بعد، اس 25 سالہ دورانی میں پیغمبر خدا نے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کی، حضرت خدیجہ کا احترام کرتے ہوئے۔ سب سے پہلی ام المؤمنین ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی پیغمبر خدا کی زوجات مومنین کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، تو امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلی خاتون ہے جس نے پیغمبر خدا کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّتْ خَلْفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ سب سے پہلی خاتون تھی جو پیغمبر خدا کے ساتھ نماز میں شریک ہوئی ہے۔ سب سے پہلی خاتون ہے جس نے پیغمبر کے ساتھ مالی معاونت اور مالی مدد کی ہے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی مالی امداد کی بدولت رسول خدا تقریباً غنی اور بے نیاز ہو گئے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے مال کی اس برکت کے بارے میں خود پیغمبر خدا کا فرمان ہے، ما نفعنی مال قط، یا ما نفعنی مال قط مثل ما نفع مال خدیجہ، یعنی کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، مجھے یعنی رسالت کو، نبوت کو، اسلام کو جتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کی دولت نے اور مال نے پہنچایا۔ بلکہ شعب ابی طالب میں 3 سال محاصرے میں رہتے تھے،
مسلمان پیغمبر خدا کے ساتھ، تو تاریخ میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے انفق ابو طالب و خدیجۃ جمیع مالہما۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام نے اپنا پورا مال اسلام اور مسلمانوں کے خاطر خرچ کر دیا۔ پہلی خاتون ہے جس کو خدا نے سلام کہا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل ہے، بخاری میں موجود ہے، کتاب بخاری میں، یا رسول اللہ اتا جبرائیل، حضرت جبرائیل پیغمبر کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتتک، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے کھانا لے کے، جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائے تو فقرا علیہ السلام من ربہا، یعنی اس کے پروردگار کی جانب سے اس کو سلام کہنا، ومنی، اور میں جبرائیل کی جانب سے، یعنی جبرائیل اور خدا نے جس کو سلام کیا ہے وہ حضرت خدیجہ کی ذات گرامی ہے، وبشرها ببیت فی الجنہ، اور حضرت خدیجہ وہ خاتون ہے، سب سے پہلی خاتون جس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ جنت کی خواتین میں سے برترین خاتون حضرت خدیجہ کی ذات گرامی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے، فقال رسول اللہ، پیغمبر خدا نے فرمایا، افضل نساء اہل الجنت، اہل جنت کی خواتین میں سے برترین اور افضل ترین خاتون خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و مریم بنت عمران، چار خواتین کا نام لیتے ہیں، ان چار خواتین میں سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ کی ذات گرامی ہے۔ بس جگہ سب سے پہلی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، اس آیت کے ایک مصداق کامل حضرت خدیجہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نقطہ واضح اور آشکار طور پر ملتا ہے، ولیکن کان النبی یکثر ذکرہا، یعنی پیغمبر خدا اپنی زندگانی میں حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، یعنی ماضی استمراری، یعنی پیغمبر کی عادت تھی، پیغمبر کی سیرت تھی، حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ بس حضرت خدیجہ کی یاد کرنا، حضرت خدیجہ کی زیادہ سے زیادہ یاد کرنا پیغمبر خدا کی سیرت طیبہ میں شامل ہے، بلکہ ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خدیجہ، حضرت خدیجہ کے ارتحال کے بعد، وصال کے بعد، پیغمبر خدا حضرت خدیجہ کے نام پہ گوسفند ذبح کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کے چاہنے والے اور سہولیوں کے درمیان یہ چیزیں تقسیم کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ۔ عائشہ یہ کہتی ہے، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی جو عادت ہے، نعوذ باللہ، ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں، تو فیقول، پیغمبر رحمت نے فرمایا، انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد۔ حضرت خدیجہ کی فضیلت البتہ بخاری نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، اور حضرت خدیجہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد پیغمبر خدا نے فرمایا، حضرت خدیجہ سے میری نسل باقی ہے۔ حضرت خدیجہ کی نسل کو قرآن نے کوثر کہا ہے۔ بس یہاں سے ایک نقطہ ویسے فقہی طور پر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کسی کے ارتحال کے بعد اس کی یاد کرنا، بلکہ اس کے نام پہ قربانی دینا اور نظر و نیاز دینا، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں ربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، باب تزویج النبی خدیجہ و فضلها، حضرت خدیجہ کے فضائل کے باب میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد پیغمبر خدا قربانی کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ کان النبی اذا ذکر خدیجہ اثنى علیہا فاحسن الثناء، جب بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا، اس کا نام آتا تو بہترین طریقے سے اس کی یاد کرتے۔
جب اس کی یاد کرتے تو حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دن مجھے غصہ آ گیا، ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا، اور نعوذ باللہ وہ ترجمہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ تو عمر رسیدہ خاتون تھی، وہ تو چلی گئی ہے، آپ کو ایک نعم البدل بلکہ اس سے اچھی بیوی خدا نے عطا کی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا ہے۔ وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا ہے۔ جناب امام احمد حنبل نے المسند میں، امام طبرانی نے معجم طبرانی میں، امام عسقلانی نے الاصابہ میں، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بس حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی بہت ہی باعظمت ذات ہے۔ یہ باعظمت ذات اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ، فداکاری کے ساتھ 25 سال پیغمبر کی حمایت کی، رسالت کی، نبوت کی خاطر اور حق کی سربلندی کی خاطر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد، فدا کرنے کے بعد، اپنی پوری ہستی کو، اپنی پوری وجود کو، اپنی عزت کو، اپنے مال و دولت کو، جو کچھ حضرت خدیجہ کے پاس تھا وہ سب کے سب خدا کی راہ میں اور رسول کی حمایت کرتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کی تقویت کرتے ہوئے، رسول کی مدد کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کے بعد 10 بعثت، 10 ماہ 10 رمضان کو جب وصال ہوا تو پیغمبر اکرم کو یہ وصال اتنا گران گزرا اور یہ غم اتنا گران اور عظیم غم گزرا۔ پیغمبر اکرم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ، یہ دونوں یاور رسول، پیغمبر خدا کے ناصران رسول، پیغمبر کے نصرت کرنے والے تھے، ان دونوں کا جب ایک ہی سال میں وصال ہوا تو اس پورے 12 مہینے کو عام الحزن یعنی غم کا سال اعلان کر دیا۔ پیغمبر خدا کسی کے ارتحال سے 1 سال عام الحزن کا اعلان کرے تو اس کا مطلب ہے غم منانا بھی جائز، نہ فقط جائز ہے بلکہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ پورا سال عام الحزن قرار دینا یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ حضرت خدیجہ کے ارتحال اور وصال کے بعد رسول اللہ نے اپنی عبا اور ردا میں، پھر جنتی ردا میں کفن دے کر حضرت خدیجہ کو سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے جو پیغامات ملتے ہیں اس کی فہرست آپ کی خدمت میں۔ ایک، زندگی میں خصوصاً جو جوان نسل ہے، نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، ان کے لیے زندگی میں ہر حال میں حق کی حمایت کرنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اور شیوہ ہے۔ 2، عفت و پاکیزگی، وکانت من سادات قریش و اشرافها وتدعى فی الجاہلیت الطاہرہ، اس حد تک پاک و پاکیزہ، عفت اور طہارت و پاک دامنی کے حامل تھی۔ زمان جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو لوگ طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ 3، حق کی خاطر ایثار و قربانی، اور وہ بھی سب کچھ حق کی خاطر ایثار و قربانی اور اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا شیوا اور اس کی سیرت ہے۔ 4، شادی میں انسان کی زندگی میں بہت بڑا انتخاب ہے۔ شادی میں سیرت کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندگی کو، یعنی سیرت کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی کو مال و دولت اور شہرت پر مقدم کرنا، یہ حضرت خدیجہ کا شیوا ہے۔
ابھی ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب شادی کرتے ہیں تو پہلے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ خود مالدار خاتون تھی، پیغمبر اس حضرت خدیجہ کے پاس کام کرتے تھے، یعنی حضرت خدیجہ پیغمبر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، شہرت بھی نہیں تھی، ایک لحاظ سے اجتماعی اعتبار سے یتیم تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے پیغمبر کی سیرت کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی کو دیکھتے ہوئے مال و دولت پر حضرت پیغمبر کو مقدم کرتے ہوئے اس کے شریک حیات بن گئی۔ 5 اولاد کی تربیت، اس طرح سے اولاد کی تربیت کی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کوثر رسول، کوثر قرآن، حضرت زہرا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ 6 خدا و رسول کی اطاعت میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا، یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سیوا اور ان کی سیرت رہی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ اس عظیم ہستی کی بے مثال قربانیوں کا واسطہ دے کر ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں حضرت خدیجہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔